قرآن مجید کی بہت عظیم سورت سورہ اخلاص آپ نے سنی۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ کئی اس کے نام ہیں، اس کا نام سورہ تجرید بھی ہے، اس سورت کا نام سورہ تفرید بھی ہے، اس کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ سورہ اخلاص کو فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ قرآن مجید کا تہائی حصہ، تیسرا حصہ قرآن مجید کا وہ 10 پارے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سورت قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ جو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے قرآن مجید کے 10 سپارے پڑھ لیے ہیں، اور جو اسے 3 مرتبہ پڑھ لے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اکٹھے ہو جانا، میں تمہیں قرآن مجید کے 10 پارے سناؤں گا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تلاوت کر کے یہ سورت ان کے سامنے پڑھ کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں کہا تھا کہ 10 پارے تمہیں سناؤں گا، اور آپ تو سورہ اخلاص سنا کے چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وحی نبی کریم علیہ السلام پر آئی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو، اس لیے آپ چلے گئے ہو۔ کچھ دیر بعد آپ پھر تشریف لائے، لوگ اپنی جگہوں پہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسی سورت سنا دی ہے کہ تعدل ثلث القرآن، جو تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ تو میں نے جو کہا کہ تمہیں ثلث قرآن سناؤں گا، تو ثلث قرآن میں نے تمہیں سنا دیا ہے، تہائی قرآن، کہ یہ سورہ اخلاص قرآن کریم کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ مسلمان اس سورت سے بہت محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کا ایک دستہ کسی جنگی مہم کے لیے روانہ فرمایا۔ جس شخص کو اس دستے کا سپہ سالار بنایا، وہ جب انہیں نماز پڑھاتا
تو سورہ فاتحہ پڑھتا، اس کے بعد کوئی سورت ملاتا، اور سورت ملانے کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھتا، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا۔ جو مجاہد اس کے ساتھ جہاد میں تھے انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ ہمارا یہ امام کیا کرتا ہے؟ ہمارا امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید کی کوئی سورت ملاتا ہے، پھر سورہ اخلاص ملاتا ہے، اور پھر جا کے رکوع میں جاتا ہے۔ تو اگر یہ سورہ اخلاص نہ ملائیں تو سورت تو یہ ملا چکے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اب سورہ اخلاص ملانے کی حاجت نہیں ہے، مگر یہ سورہ اخلاص ملاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے یہ باتیں کرتے تھے، مگر ان کو نہیں کہا ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کہ یہ ہمارے قائد ہیں، لشکر کے سپہ سالار ہیں، بڑے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہا۔ اور جب یہ لشکر واپس آیا مدینہ طیبہ میں تو حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ، جو امام آپ نے ہمارا مقرر کیا تھا وہ ہمیں اس طرح نماز پڑھاتا کہ سورہ فاتحہ پڑھتا، اس کے ساتھ سورت ملاتا، پھر سورہ اخلاص ملاتا، اور پھر وہ رکوع میں جاتا، اس طرح ہمیں وہ نماز پڑھاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اس امام سے پوچھا نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا، یہ طریقہ اس نے کیوں اختیار کیا؟ فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ، اس سے معلوم کر کے آؤ اس سے کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ کچھ لوگ گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اس طریقے پہ نماز ہمیں پڑھاتے تھے، کیا وجہ تھی اس کی؟ سورہ اخلاص کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی تھی، سورت آپ نے ملا دی ہے، سورہ اخلاص آپ ہر رکعت میں ہمارے ساتھ ملاتے تھے۔ اس مجاہد سپہ سالار نے کہا انی احبھا، میں سورہ فاتحہ سے، میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں، مجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے، اس لیے میں نماز کی ہر رکعت میں اسے ملاتا ہوں۔ وہ لوگ آئے اور حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں، اور اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ اس میں رحمان کی شان بیان ہوئی ہے، اس میں اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شان رحمان کی بنا پر میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے بتاؤ ان اللہ یحبہ، کہ وہ اس سورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ سورہ اخلاص یہ ایسی عظمتوں والی سورت ہے۔ مسجد قباء جو پہلی مسجد ہے مسلمانوں کی، مدینہ طیبہ میں حضور نے پہلی بنیاد اس مسجد کی رکھی ہے، مسجد قباء کی۔ 3 میل مدینہ فاصلہ سے، مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں جو امام تھے، حضور نے جس امام کو مقرر کیا تھا وہ امام کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، اور سورہ اخلاص کے بعد پھر کوئی اور سورت ملاتے۔ نمازیوں نے ان کو کہا کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے، اس کے بعد پھر آپ اور سورت ملاتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔
نماز کے لیے سورہ اخلاص آپ نے ملا دی، وہ کافی ہو گئی۔ اور اگر آپ نے سورہ اخلاص ملانی ہے تو پھر اور سورت نہ ملائیں، اور اگر اور سورت آپ ملاتے ہیں پھر سورہ اخلاص نہ ملائیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ اخلاص ملاتے ہیں، پھر کہیں اور سے سورت پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ ہمیں کیوں نماز پڑھاتے ہیں؟ سورہ اخلاص ملا دی، وہ کافی ہو گئی۔ سورہ اخلاص ملا کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، اور اگر دوسری سورت ملانی ہے تو پھر سورہ اخلاص نہ ملائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ میں ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر تم راضی ہو میرے پیچھے نماز پڑھنے پر تو پڑھو، اور اگر راضی نہیں ہو تو اور امام مقرر کرو اپنا، اور امام لے آؤ۔ میرا طریقہ یہی ہوگا، میں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص ملاؤں گا، اور سورہ اخلاص کے بعد پھر قرآن مجید کی کوئی اور آیت اور سورت پڑھوں گا۔ راضی ہو تو نماز پڑھاؤں گا، راضی نہیں ہو تو اور امام کا انتظام کر لو۔ لوگ کلثوم ابن حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت پرہیزگار شخصیت تھی، بہت نیک شخصیت تھی۔ وہ کسی اور کو امام بنانے پہ راضی نہ تھے کہ کوئی اور ان کی جگہ ہمیں نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا ادھر۔ لیکن یہ جو طریقہ آپ کا ہے اس میں تبدیلی کر لیں۔ کہا یہ طریقہ تبدیل نہیں ہوگا، طریقہ یہی ہوگا۔ لوگ نماز پڑھتے رہے۔ ہفتے کے دن حضور قباء آتے تھے، ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لاتے تھے۔ جب آپ ہفتے کے دن مسجد قباء آئے تو لوگ جمع ہو گئے، اور لوگوں نے اپنے امام کی یہ بات حضور کو بتائی کہ یا رسول اللہ، یہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ اخلاص ملاتے ہیں، پھر کوئی اور سورت ملاتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ اخلاص ملا دی ہے، وہ کافی ہے، اب اور سورت ملانے کی حاجت نہیں ہے، اور اگر آپ نے اور سورت ملانی ہے تو پھر سورہ اخلاص نہ ملائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی کروں گا، میرے پیچھے نماز پڑھو تو ٹھیک، اور نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو اور امام لے آؤ اور امام مقرر کر دو اپنا۔ کلثوم بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، امام صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلثوم، اپنے ان مقتدیوں کی مرضی پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہ تمہاری مسجد والے تمہارے مقتدی جو چاہتے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کلثوم نے کیا جواب دیا؟ کلثوم ابن حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ملاؤں گا، اس لیے کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، مجھے محبت ہے اس سورت سے، اور جس کو جس شے سے محبت ہو جائے اس کے بغیر اسے پھر چین نہیں آتا۔ جس سے محبت ہو جائے، انسانوں سے ہو جائے، حیوانوں سے ہو جائے، کسی ذکر و اذکار سے ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبک ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے تیرا محبت کرنا اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، تو جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ سورہ محبت، سورہ اخلاص سے تیری ایسی محبت ہے، یہ سورہ اخلاص